میں نے سب سے پہلے باوے ہی کو تختہ مشق بنایا، اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر ہونٹوں پر لالی لگائی، جھمکے پہنائے اور پھٹکار زدہ چہرے کی کئی تصویریں لے لیں۔ پھر یہی عمل باقی تینوں افراد کے ساتھ بھی دہرایا۔ کسی نے چون چرا تک نہیں کی تھی، بس دلہنوں کی طرح سر جھکائے بیٹھے رہے اور مونچھیں پھڑکاتے رہے۔ استاد اب لڑک کر فرش پر گر چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی اچھی اداکاری کر رہا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اداکاری ہے۔ اگر میں ابھی اس کے تخنے سے محبت کرتا تو مسرت سے لوٹ پوٹ ہو جاتا اور اٹھ کر میری بلائیں لینے لگتا۔ بہرحال وہ کافی ذلیل ہو چکا تھا، اب میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ میں نے صفدر سے کہا، تجھے کہا تھا نا یہ کاربین ہجڑوں کے قبیلے سے ہے، دیکھ لالی کتنی سج رہی ہے اس کے ہونٹوں پر، لگتا ہے ابھی اٹھ کر ٹھمکا لگانے لگے گا۔ صفدر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے تھوڑا سا ٹھمکا لگوایا نہ جائے ان سب سے؟ وہ کون سا کورس ہے؟ فلم 30 مارخان کا؟ ہاں، اور میری جھانجر چھن 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 کے، اور میری جھانجر۔ استاد یہ گانا گائے تو بالکل شیریں بائے لگے۔ ذرا غور سے دیکھ یار، اس کی شکل میں تجھے شیریں کی جھلک نظر نہیں آتی؟ وہی ناک، وہی کان، ویسا ہی بھاری وجود۔ صفدر کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ بابا کی گیا کر بولا، معاف کر دے، جیون جو گیا بہت ہو چکی ہے ہم سب سے، ہماری توبہ، ہمارے اگلوں پچھڑوں کی توبہ، بس سب جانے دے ہم کو، ہمارے سروں پر قرآن رکھوا لے اگر ہم اس واقعے کا کسی سے ذکر بھی کریں یا دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت بھی کریں تو۔ ایک دوسرا گنڈا جو نسبتاً نوجوان تھا باقاعدہ آنسوں سے رونے لگا۔ اب معلوم نہیں یہ رونا خوف کے سبب تھا یا چوٹ کے سبب۔ اس شخص کی ناک پر میری ٹکر پڑی تھی۔ آدھے ہی گھنٹے میں یہ ناک پھول کر کپا ہو گئی تھی اور اب سوجن آنکھوں کو چڑھ رہی تھی۔ میں نے بابے کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں، اگر تم چاہو تو اس واقعے کا ذکر ہر کسی سے کر سکتے ہو، بلکہ مسجد سے اعلان بھی کرا سکتے ہو، اور اس گھر میں آنے پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو دیوار پھاند کر آ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری تصویریں اس کیمرے میں محفوظ ہیں اور میں خود بھی اس گاؤں کے ارد گرد موجود رہتا ہوں۔ جب بھی تمہاری محبت پکارے گی میں کچے دھاگے سے بندھا چلاؤں گا۔ وہ چاروں سمم بکمم بیٹھے رہے۔ بھرا ہوا ریوالور میری گود میں رکھا تھا۔ میں نے صفدر سے کہا کہ وہ چاروں کے ہاتھ کھول دے۔ اس نے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے ان کی بندوقیں تو قبضے میں رکھی، لیکن چمٹا اور لاٹھیاں وغیرہ واپس کر دیں۔ پھولی ہوئی ناک والا نوجوان ان سب میں قداور تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے استاد محترم کو کندھے پر لاد لے۔ دو ساتھیوں کی مدد سے اس نے بے ہوش کاربین کو بمشکل کندھے پر لادا۔ پھر وہ چاروں اس کمرے سے یوں نکلے جیسے یہ چھت ایک دھماکے سے ان پر گرنے والی ہو۔ ذرا دیر بعد میں نے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ پانچوں بدماش اپنی دمیں کٹوا کر روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ذہن میں نکل کر دیکھا، بارش رک چکی تھی۔ بدلیوں کی اوٹ سے کبھی کبھی چاند اپنی جھلک دکھا جاتا تھا۔ میری کلائی کی گھڑی رات کے 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھانے اور مال غنیمت یعنی بندوقوں کو سنبھالنے کے بعد میں اور صفدر شہامت کے پاس پہنچے۔ صفدر کی آواز پر شہامت نے دروازہ کھولا۔ نیند ان تینوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شہامت کی بہن سغرا ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ رو رو کر ماں بیٹی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ شہامت کی بیمار ماں نے بلک کر کہا، اب ہمارا کیا ہوگا پتر؟ بابا اور اس کے بدماش ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ کا جینا حلال رہے گا ماں جی، میں نے اطمینان سے کہا۔ بابے کی اب جرت نہیں کہ اس گھر یا گاہوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اللہ نے چاہا تو اب آپ کو اس کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ میں نے یہ بات پورے یقین سے کہی تھی۔ میں بدماشوں کی تمام اہم اقسام اور ان کے مزاجوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ کاربین بدماشوں کی کن ٹوٹی قسم سے تھا۔ یہ لوگ عام طور پر مرنے مارنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، زیادہ سے زیادہ کسی کا ہاتھ پاؤں توڑ دیا، کسی کا مویشی چھین لیا۔ ایسے لوگ صرف اپنے ڈیل ڈول اور بول چال کے سبب لوگوں پر اپنی دہشت قائم رکھتے ہیں۔ ان کی دہشت برقرار رکھنے میں سب سے اہم رول ان کے چمچوں کڑچھوں کا ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑے بدماش کے تھپڑ کھا کر بھی چپ رہتے ہیں، بشرطے کہ یہ رسوائی سر عام نہ ہو۔ یہ تمام صفات کاربین میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ وہ اب کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا۔ ماں بیٹی کو ہر طرح کی تسلی تشفی دینے کے بعد صفدر اور شہامت کے ساتھ میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر کیمرہ پڑا دے کر شہامت نے کہا، آپ نے اس کیمرے سے باوے وغیرہ کی تصویریں اتاری ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو بولا، لیکن اس میں تو فلم ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، فلم کے بغیر بھی تو تصویریں اتاری جا سکتی ہیں۔
یہ سارے اخباری فوٹوگرافر دعوتوں اور پارٹیوں میں یہی کچھ تو کرتے ہیں۔ صفدر اور شاہ احمد حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر صفدر میری بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ مسکرانے سے اس کی کھچی ہوئی باچھ خون آلود ہو گئی۔ وہ جیسے درد سے کراہ اٹھا۔ چوٹیں اب ٹھنڈی ہو کر تکلیف دینے لگی تھیں۔ کندھے کے پچھلے حصے پر آنے والا زخم تو خاصا سنگین تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ٹانکے لگانے کی ضرورت ہے، مگر اس وقت کسی ڈاکٹر تک رسائی ناممکن تھی۔ راکھ رکھ کر خون بند کیا گیا اور پٹی باندھ دی گئی۔ دیگر چوٹوں کو بھی حسب شدت ٹریٹمنٹ دی گئی۔ شاہ احمد کے پاس اسپرین کی گولیاں موجود تھیں۔ 2 گولیاں کھا کر صفدر پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ میں نے شاہ احمد سے کہا کہ وہ اب جا کر آرام کر لے۔ وہ کہنے لگا، سغرا آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، اگر آپ نے سونا ہے تو کھانا کھا کر سوئیے گا۔ میں حیران ہوا کہ رات 3:30 بجے یہ کھانے کا کون سا وقت ہے؟ شاید اہل خانہ نے سمجھا تھا کہ لڑائی مار کٹائی سے ہمارا کھایا پیا ہضم ہو چکا ہے، لہذا میزبانی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انہوں نے چولہا روشن کر لیا تھا۔ لیکن زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ یہ کھانا ان کوششوں کے لیے خراج تحسین ہے جو ہم نے کاربین اینڈ کمپنی کو یہاں سے رخصت کرنے کے سلسلے میں کی تھی۔ محبت کا کتنا سادہ سا اظہار تھا۔ کھانا رات کے 3:30 بجے گرما گرم کھانا، انڈوں پراٹھوں کی خوشبو ذرا تیز ہوئی تو صفدر کے چہرے پر بھی رونق نظر آنے لگی۔ 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے اور پھر زبردست دھینگا مشتی کے بعد اسے واقعی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ احمد کی والدہ ایک گول ٹرے میں کھانا لگائے اندر داخل ہوئیں۔ اکم میں سغرا تھی۔ اس نے دودھ سے لبالب بھرا جگ اور گلاس وغیرہ اٹھا رکھے تھے۔ میں نے کہا، ماں جی آپ نے اس وقت کیوں تکلیف کی؟ وہ گلوگیر آواز میں بولی، پتر اپنوں کے لیے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس چھوٹے سے فکرے میں اس نے تشکر، محبت اور ہمدردی کے تمام جذبات سمو دیے تھے۔ باہر بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ بجلی چمک رہی تھی اور بوندیں ٹپا ٹپ گلی میں گر رہی تھی۔ لالٹین کی خوابناک روشنی میں انڈوں، پراٹھوں اور نیم گرم دودھ کا وہ ناشتہ یادگار تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا کہ میں کس صورتحال سے دوچار ہوں اور ابھی 1 گھنٹہ پہلے ساتھ والے کمرے میں کیسا میدان کارزار گرم ہوا تھا۔ اس ناشتے کے بعد مجھے اور صفدر کو تنہائی نصیب ہوئی تو رات کی سیاہی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ کہیں دور سے کسی بھیگے ہوئے مرغ نے بڑی ڈھیلی ڈھالی آذان بلند کی۔ صفدر نے کھوئے کھوئے انداز میں سگریٹ کے چند طویل کش لیے اور بولا، ہماری بات تو درمیان ہی میں رہ گئی۔ کون سی بات؟ انجم والی۔ ہاں، میں نے چونک کر کہا۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کٹے بالوں والی وہ لڑکی انجم ہی تھی۔ صفدر کی آنکھوں میں ایک دم آنسو تیرنے لگے۔ کتنا بدبخت ہوں میں، سب کچھ جانتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے حویلی کی اونچی دیوار ہے اور دوسری طرف وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، جس کے بغیر زندہ رہنے کو میں کفر سمجھتا تھا۔ ایک دم ہی مجھے بھی گہری اداسی نے ڈھانپ لیا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ اس اونچی دیوار کی دوسری طرف صفدر کا پیار تھا اور میری پیاری بہن تھی۔ وہ دیوار ہم دونوں کی دشمن تھی۔ اس میں لگا ہوا اینٹ گارا، اس پر کھینچے ہوئے خاردار تار اور تاروں میں دوڑتا ہوا کرنٹ، یہ سب کچھ ہمارے جذبوں کا امتحان تھا۔ صفدر علی کی باتوں سے یہ حقیقت اب مجھ پر واضح ہو چکی تھی کہ میں نے حویلی کے متعلق جو اندازے قائم کیے تھے وہ زیادہ درست نہیں تھے، اور اگر میں چوری چھپے اندر گھسنا چاہوں تو اس میں ناکامی یا موت کے سوا کوئی تیسری چیز مشکل ہی سے ہاتھ آئے گی۔ میرے خیال میں حویلی کی بیرونی دیوار سے بھی اہم رکاوٹ وہ اونچی ٹینکی تھی جو صفدر کے بقول واچ ٹاور کا کام دیتی تھی اور جہاں ہر وقت مسلح محافظ موجود رہتے تھے۔ حویلی میں قیام کے دوران میں ایک دفعہ بیرونی دیوار کے قریب پہنچ کر دیکھ چکا تھا۔ قریباً پوری دیوار پر روشنی کا انتظام تھا۔ بلی کا نومولود بچہ بھی دیوار پار کرنے کی کوشش کرتا تو بلندی سے نظر آ جاتا۔ صفدر کے بقول خاردار تار میں کرنٹ تھا۔ اس کرنٹ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاں کرنٹ دوڑایا جاتا ہے وہاں اکثر الارم کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی برقی رو منقطع ہوتی ہے یا کسی کو کرنٹ لگتا ہے، مخصوص الارم بجنے لگتے ہیں۔ یہ ساری رکاوٹیں مجھ سے تقاضا کر رہی تھیں کہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا جائے، لیکن یہی یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ ہوش سے کیا کام لیا جائے؟ کیا ہوش کی چارپائی بچھا کر اس پر غور و فکر کا تکیہ رکھا جائے اور آرام کیا جائے، یا پھر قدم بڑھائے جائیں اور اس دیوار کو چیلنج کیا جائے جو ظلم اور احتساب کے درمیان حائل تھی؟ مجھے سوچ میں غلطاں دیکھ کر صفدر نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، میری گاڑی یہاں سے کوئی 1 میل دور گھنے کھیتوں میں کھڑی ہے۔ اگر یہ گاڑی پکڑی گئی تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو تم گاڑی پر یہاں آئے تھے؟ ہاں،
صفدر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھو میں نے تو سب کچھ بتا دیا، لیکن تم نے اب تک ایک لفظ اپنے متعلق بتا کر نہیں دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ صفدر سے ذہنی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اسے مختصراً اپنے بارے میں آگاہ کر دوں۔ میں نے نیا سگریٹ سلگایا اور اپنے ماضی کو گوشائے تاریکی میں رکھتے ہوئے اسے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ جیل کے شب و روز، خود پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی روداد، ایمبولینس گاڑی سے اپنا اغوا، آغا قادر زمان کی حویلی میں گزارے ہوئے روز و شب، اپنی بہن کی بد نصیبی کا تذکرہ اور آخر میں ایک اہم مہم پر روانگی۔ میں نے اختصار کے ساتھ سب کچھ صفدر کو بتا دیا، صرف وہ باتیں چھپائی جن کا چھپانا میرے اور اس کے لیے سود مند تھا۔ صفدر حیرت کے سمندر میں غلطاں سنتا رہا۔ بیچ بیچ میں اس نے سوالات بھی کیے۔ جب یہ روداد ختم ہوئی تو میرے اور صفدر کے درمیان آپوں آپ ہی اپنائیت اور ہمدردی کا مضبوط رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ اس شخص سے ملے مجھے 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن یوں لگتا تھا کہ میں 6 برس سے اسے جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے پہلے سے دل میں ایک گوشہ خالی پڑا ہوتا ہے۔ صفدر نے گہری سانس لیتے ہوئے سگریٹ کو ایک خالی پلیٹ میں مسلا اور بولا، تمہاری تشویش بجا ہے۔ وہ گاڑی کسی بھی وقت قادر زمان کے بندوں کو نظر آ سکتی ہے۔ انہیں تمہاری تلاش میں اس گاؤں تک پہنچتے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ صفدر نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہیں۔ تاثرات سے لگتا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی اور تشویشناک سوال سر اٹھا رہا ہے۔ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے کے بعد بولا، تم نے کبھی باوے کو پہلے بھی دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے قادر زمان کی حویلی میں۔ نہیں تو، میں نے چونک کر کہا۔ قادر زمان سے باوے کا کیا تعلق؟ تعلق ہے، صفدر نے کہا۔ میں نے شاہ احمد سے سنا ہے کہ پیری مریدی کے علاوہ باوے کی ایک اور وجہ شہرت بھی ہے۔ وہ کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قادر زمان کے لیے مخبری کرتا ہے۔ ہر گاؤں دہ میں قادر زمان کا کوئی نہ کوئی مخبر موجود رہتا ہے، اور اس گاؤں میں باوے کو مخبری کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تشویش کی ایک لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ اگر باوے کا حویلی سے کوئی تعلق تھا اور اسے مجھے حویلی میں دیکھ لیا تھا تو زبردست گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ میری یہاں موجودگی کی اطلاع قادر زمان کو ہو سکتی تھی۔ امکان 8-10% سے زیادہ نہیں تھا، لیکن امکان تو تھا۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی۔ اگر قادر زمان نے مخبری کا نظام قائم کر رکھا تھا تو عین ممکن تھا کہ یہ سلسلہ شہر تک پھیلا ہوا ہو، خاص طور پر ان لوگوں کے گرد جو قادر زمان کے نشانے پر تھے یا اس سے کسی قسم کا تعلق رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں سپرنٹینڈنٹ جیل احمد رجال شاہی کے گرد بھی قادر زمان کے مخبر موجود ہو سکتے تھے۔ یہ مخبر قادر زمان کو اطلاع پہنچا سکتے تھے کہ کل جو شخص رجال شاہی کو قتل کرنے کے مشن پر حویلی سے روانہ ہوا ہے وہ ابھی تک راستے ہی میں کہیں اٹکا ہوا ہے۔ میں اس بارے میں جتنا سوچ رہا تھا مجھے ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ میں جلد از جلد لاہور پہنچاؤں۔ ابھی پو نہیں پھوٹی تھی کہ میں شاہ احمد کے گھر سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ سغرا نے میری شلوار قمیض دھو دی تھی اور جہاں تک ہو سکا شیروانی سے کیچڑ وغیرہ بھی صاف کر دیا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ جوتوں کا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اپنا سلیم شاہی جوتا میں نے گاڑی سے اترنے کے بعد راستے ہی میں اتار پھینکا تھا۔ شاہ احمد کے گھر میں ننگے پاؤں پہنچا تھا اور اب تک ننگے پاؤں ہی تھا۔ میں اپنے ننگے پاؤں دیکھ رہا تھا جب صفدر نے میری مشکل آسان کرنے کے لیے اپنی نسواری رنگ کی گرگابی میرے سامنے پھینک دی۔ پہن لو یار، میرا خیال ہے آ جائے گی۔ میں نے گرگابی میں پاؤں گھسیڑا۔ صفدر کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ گرگابی مجھے پوری تھی، جو تھوڑی بہت تنگ تھی وہ چلنے پھرنے سے دور ہو سکتی تھی۔ میں جانے کے لیے تیار ہوا تو شاہ احمد کی ماں روتی ہوئی میرے گلے سے لپٹ گئی۔ پتر، آج تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہے، لیکن تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں لاوارث کر کے مت جا میرا پتر۔ شاہ احمد نے بھی دبے لفظوں میں خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں بابا اور اس کے بندے پھر نہ آ جائیں۔ میں نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، ایسے شہودوں سے نمٹنے کا مجھے بڑا طویل تجربہ ہے، اور اسی تجربے کی بنا پر میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ اب آپ کو اپنا کالا منہ نہیں دکھائیں گے۔ ویسے بھی میں آپ کی طرف سے بے خبر نہیں رہوں گا، ہو سکتا ہے 1-2 روز میں یہاں پھر چکر لگاؤں۔ پھر میں نے صفدر کو ایک طرف لے جا کر کہا، مجھے 1% بھی یقین نہیں کہ کاربین پھر ادھر کا رخ کرے گا۔ اگر تم زیادہ ہی احتیاط کرنا چاہتے ہو تو مال غنیمت میں سے ایک رائفل لوڈ کر کے پاس رکھ لو، کچھ اور نہیں تو تمہارے میزبانوں کا حوصلہ ہی بلند رہے گا۔ وہ اقرار میں سر ہلانے لگا، مجھ سے کافی متاثر نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک اس منظر کی پرچھائیاں تھیں جب گرانڈیل کاربین میرے پہلوانی طرز کے داؤ میں کبوتر کی طرح پھڑپڑا رہا تھا اور نکلنے سے قاصر تھا۔
میں نے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، اور اب خود کو اکیلا نہ سمجھنا، میرے لیے انجم اور اپنی بہن میں کوئی فرق نہیں، انشاءاللہ وہ دونوں رہا ہوں گی اور بہت جلد ہوں گی۔ اہل خانہ کو خدا حافظ کہہ کر میں شہامت کے مکان سے نکلا اور نیم تاریک گلی میں احتیاط سے چلتا جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ شہامت کے گھر سے ایک بہت پرانی برساتی مجھے دستیاب ہو گئی تھی۔ اس کٹی پھٹی برساتی نے بارش کو خیر کیا روکنا تھا، میری سیاہ شیروانی ضرور چھپا لی تھی۔ اب راستے میں کوئی دیکھ بھی لیتا تو وہ زیادہ حیرت کا اظہار نہ کرتا۔ گاؤں سے نکل کر مجھے قدرے اطمینان ہوا اور مکئی کے کھیتوں میں ایک تنگ راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ بارش نے جگہ جگہ دلدل بنا رکھی تھی۔ ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے جانے والا لطیفہ مجھ پر صادق آتا تھا۔ گاؤں سے 3 فرلانگ آگے آیا تھا کہ اچانک بارش شدت اختیار کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اولے بھی پڑنے لگے۔ یہ موسمی تبدیلی میرے حق میں تھی۔ میں گاؤں تک پہنچتے ہوئے کم سے کم افراد کا سامنا کرنا چاہتا تھا اور بارش اس سلسلے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں اس کھیت میں پہنچا جہاں گنے کے دھلے دھلائے سبز پودوں کے درمیان سرخ نسان سنی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ ایک چمچم کرتی دوشیزہ ہو اور اپنی رومانی مجبوریاں سمیٹے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اندھادھند بارش نے نشیب و فراز ایک کر رکھے تھے اور ٹائروں کے نشانات پانی میں ڈوب چکے تھے۔ میں چپا چپ پانی میں چلتا گاڑی تک پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ اندر پہنچتے ہی یک بستہ ہوا سے نجات مل گئی۔ میں نے عقب نما آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ چہرے اور سر کے بالوں کا براؤن رنگ بھیگنے کے باوجود جوں کا توں تھا، بالکل اصل معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے ڈیش بورڈ سے کنگا نکال کر بال پھر سیدھے اوپر کو بنا لیے۔ براؤن مونچھوں اور بھووں نے میری صورت حیران کن حد تک بدل رکھی تھی۔ رہی صحیح کسر آئی لینز نے پوری کر دی تھی۔ پھلیے کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور ریورس گیئر لگا کر کھیت سے باہر لے آیا۔ اب ایک طویل بل کھاتا کچا راستہ میرے سامنے تھا جو جگہ جگہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بار پھر میں نے وہی شارٹ کٹ استعمال کیا جس نے حویلی تک میرا سفر قریباً 14 میل کم کر دیا تھا۔ 6 میل کا نہایت کٹھن سفر کر کے میں قریباً 1 گھنٹے میں اس برانچ روڈ پر پہنچ گیا جو تریمو ہیڈ کے قریب مین روڈ سے جا ملتی تھی۔ اس وقت تک 8 بج چکے تھے۔ چھاجوں برستی بارش میں اکا دکا گاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ایک جگہ رک کر چائے پی، تازہ اخبار پر نظر دوڑائی اور پھر پوری رفتار سے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے 2:30 بجے تھے جب میں نے راوی کا پل پار کیا اور لاہور میں داخل ہو گیا۔ راوی روڈ پر بادشاہی مسجد کی جھلک نظر آئی۔ اس کے ساتھ ہی مینار پاکستان سر اٹھائے کھڑا تھا۔ پس منظر میں شاہی قلعے کے در و دیوار تھے۔ بھولے بسرے مناظر آنکھوں میں اترے تو سینے میں یادوں کی کئی گٹھڑیاں کھل گئیں۔ فضاؤں سے جانی پہچانی خوشبو آنے لگی اور سماعت میں وہ آوازیں رس کھولنے لگیں جو ہر شہر کی الگ پہچان ہوتی ہیں۔ میں نے اگر پچھلے کئی گھنٹے سے آنکھیں بند بھی کر رکھی ہوتی تو یہاں پہنچ کر میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ جس شہر میں میں پہنچا ہوں وہ لاہور ہے۔ زندگی سے معمور، زندہ دلوں کا گہوارہ، زندہ لاہور۔ مختلف جانی پہچانی سڑکوں سے گزرتا ہوا میں لائر مال کی طرف چلایا۔ میں راستے ہی میں طے کر چکا تھا کہ مجھے گاڑی کہاں روکنی ہے۔ رویل مال سے چبرجی کی طرف جاتے ہوئے میں راستے میں ایک ہوٹل کی پارکنگ میں جا رکا۔ یہ جگہ میرے لیے ہر طرح سے محفوظ تھی اور یہ بھی امید تھی کہ کمرہ مل جائے گا۔ گاڑی لا کر کے میں باہر نکلا تو ایک پولیس پارٹی ہوٹل سے نکلنے کے بعد دانتوں میں خلال کرتی اپنی پیٹرولنگ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں اس وقت ایک مفرور تھا اور ہر مفرور پولیس کو دیکھ کر اندر سے یرکتا ضرور ہے۔ میں بھی تھوڑا سا یرکا، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ یرکاہٹ چہرے تک آ جاتی۔ میں نے ایک اچھڑتی نگاہ قانون کے محافظوں پر ڈالی اور ان کے پاس سے گزرتا ہوا ہوٹل میں آ گیا۔ حسب توقع مجھے ایک ڈبل بیڈ دستیاب ہوا۔ فرضی شناختی کارڈ پر میرا نام چودھری احسان الہی دئی تھا۔ میرا کمرہ اسی نام سے بک ہوا۔ میں ہیڈ ویٹر کو کھانے اور لباس کے متعلق کچھ ضروری ہدایات دے کر اپنے آرام دہ کمرے میں آ گیا۔